السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 21، 73 فرقوں میں جنتی فرقہ۔ اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ 73 فرقوں میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے، کیا 73 فرقوں والی حدیث صحیح ہے، کیا ہم کسی فرقے کو جنتی فرقہ کہہ سکتے ہیں، اور کیا آپ اس فرقے میں شامل ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ ان چاروں عالم دین کو سنیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے۔ 73 فرقے بنے گے، کلہم فی النار، 72 جنت میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مانو، یہ ہونے کون نے؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا لے و صحابی، او میرے یارو تہاڈی جماعت ہونی ہے۔ صحابہ نے کیا عرض کی یا نبی اللہ وہ کون ہو گیا؟ آقا نے فرمایا ما انا لے و صحابی۔ اب میں کہتا ہوں صحابہ کی جماعت میں سے وہی ہوگا نا جس کا شجرہ صحابہ تک جاتا ہوگا۔ تو حضور صحابہ تک شجرہ ولیوں کا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم ولیوں کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم لگر بگر 72 جماعتوں میں سے کسی ایک میں سے نہیں، ہم اس جماعت میں سے جنہیں حضور نے جنتی قرار دیا۔ اے اللہ کے ولیوں ہاتھ ادھر کرو، ہم بیعت کریں تاکہ ہم بھی اسی جماعت کے شجرے میں شامل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے مطابق جنتی فرقہ وہی ہے جس کا شجرہ صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ ان کے مطابق ان کے ولیوں کا شجرہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، تو آپ کو اس جنتی فرقے میں شامل ہونے کے لیے ان ولیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ اب ہم یہی سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی سب جہنمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک جنتی فرقے کا نام نہیں بیان کیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا وہ اہل حدیث ہوں گے یا وہ بریلوی ہوں گے یا وہ حنفی ہوں گے یا وہ شافی ہوں گے، کوئی نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا جنتی ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ بالکل۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے جو صحابہ کرام جس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو کوئی بھی حدیث کی ایسی تشریح بیان کرنا یا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر صحابہ کا عمل نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کو بھی گمراہ فرقے میں شامل کیا ہے۔ تو یہ علامات جس میں بھی پائی جائیں گی تو پھر بے شک مسائل میں اختلاف ہو جائے، رفع الیدین کا اختلاف ہے، آمین کا اختلاف ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، تو ان بیسس پر ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بنیادی عقائد کا اختلاف اور صحابہ کرام کے جو جن چیزوں پر اجماع ہو چکا ہے ان سے اگر آپ کوئی شذوذ اختیار کرتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ نبی پاک کے مطابق جنتی فرقہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے۔ کوئی بھی فرقہ جو صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس ٹاپک پر جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نجات کا فیصلہ ہمیں دنیا میں نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گی۔ ہمیں کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی قیامت میں یا آخرت میں نجات کے بارے میں حکم لگائیں، فتوے دیں یا فیصلے کریں۔ ہمارا کام تو دنیا میں جو قانون ہے اس کے مطابق اپنی رائے دینا ہے۔ جو بات روایت کے اندر کہی گئی ہے، اگر فی الواقع کہی گئی ہے، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بڑے فرقے، بڑے گروہ پیدا ہوں گے، لیکن اللہ ہی اس گروہ کا انتخاب کرے گا ان کے اندر سے جو فی الواقع نجات پائے گا، اور وہ بہرحال ایک ہی گروہ ہوگا، اور اس کو حضور نے بیان کر دیا کہ وہ کون ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر جو لوگ مخلصانہ طریقے سے اپنی تعبیر کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کرے گا، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت صاحب ایک عام آدمی کیا کرے؟ اس کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے، اس کو اتنا انتشار فکر و عمل نظر آتا ہے تو وہ اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں، عام آدمی کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ عام آدمی کو صرف ایک سوال کر لینا چاہیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ارشاد میں ہے، بس اتنا معلوم کر لیں۔ اس دائرے کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، یعنی اس کو یہ معلوم کر لینا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں اپنی طرف سے کچھ لوگ دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ بات کہاں ہے،
تو اگر وہ قرآن و سنت میں ہے تو زیادہ سے زیادہ تعبیر کا فرق ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر نہیں ہے اور کوئی منطق اپنی بیان کی جا رہی ہے تو پھر معذرت کر دیجیے اور یہ کہیے کہ جی آپ اپنی بات اپنے پاس کم سے کم کچھ نہ کچھ علم اور ذوق اور شوق ہونا چاہیے سیکھنے کا. دین کو ایک مسئلہ بنانا چاہیے نا زندگی میں. بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے یہ، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، تھوڑا سا چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دے کے آپ سال 6 مہینے میں ان کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی شخص بھی آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتا سکتا. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ جنت میں کون جائے گا. ہم میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. دین کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک نہایت ہی آسان فارمولہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ سے دین کی کوئی بھی بات کرے، آپ اسے یہ سوال ضرور کریں کہ یہ بات قرآن و حدیث میں کہاں لکھی ہے. 73 فرقوں والی حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہر فرقہ اس حدیث کو فرقہ بنانے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنے بزرگوں کے فرقے کا دفاع کرتا ہے. علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے آپ سے یہ کہیں گے 73 فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے. جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی، وہ تو ضعیف ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے. اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے، تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. فرقہ نہیں، گروہ، طائفہ منصورہ. اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا. آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے. فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماع. الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے. بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، یا کوئی بھی نہیں کہتا. الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت پھیلے گی. اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا، یا کوئی مولوی ہوگا. ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایک سپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزخی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتہ ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتہ تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا. اور فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں یعنی انڈیا کے شہر ہیں. حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فارم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی، دوسرے دوست کی. تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے
کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں، تو پھر آپ خود سمجھ لیں یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی۔ یہ وہ گروہ ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے۔ کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا، جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنیں گی، تم بچ جانا۔ انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے، یعنی کامن سینس بھی نہیں، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن۔ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا کوئی فرقہ نہیں بلکہ ایک گروہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص دین کی بنیادی اصولوں پر عمل کر کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی خاص فرقے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ان سب کو سنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔